مقدسمتی کے مطابق اس کی 11ویں باب کی دوسری آیت سے 11ویں آیت تک ہم سنیں گے۔ اس وقت یوحنا نے قید خانے میں سے مسیح کے کاموں کا بیان سن کر اپنے شاگردوں کی معرفت اس سے پوچھوا بھیجا کہ کیا جو آنے والا ہے تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، جو کچھ تم سنتے اور دیکھتے ہو جا کر یوحنا سے بیان کرو، کہتے دیکھتے اور لنگڑے چلتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے اور بہرے سنتے ہیں، مردے زندہ کیے جاتے ہیں اور مسکینوں کو خوشخبری دی جاتی ہے، اور مبارک ہے وہ جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے۔ اور جب وہ چلے گئے تو یسوع یوحنا کی بابت ہجوم سے کہنے لگا کہ تم بیابان میں کیا دیکھتے گے؟ کیا ہوا سے ہلتے ہوئے سرکنڈے کو؟ تو پھر کیا دیکھتے گے؟ کیا مہین پوشاک پہنے ہوئے آدمی کو؟ دیکھو، جو مہین پوشاک پہنتے ہیں وہ شاہی گھروں میں ہوتے ہیں۔ پھر تم کیا دیکھتے گے؟ کیا ایک نبی کو؟ ہاں، میں تم سے کہتا ہوں، بلکہ نبی سے بھی بڑے کو۔ یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ دیکھ، میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں، جو تیرے آگے تیری راہ تیار کرے گا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا اجتباوی سے بڑا کوئی ظاہر نہیں ہوا، لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل یہ ہے، یہ عظیم خوشی کا ذکر کرتی ہے، بہت بڑی خوشی کا ذکر کرتی ہے، اور جو عیسائی نبی کا خدا کی معرفت سے پیغام ہے یہ بحالی کا پیغام ہے اور فراوانی کا پیغام ہے کہ کیسے خدا ایک ایسی قوم کو جو قید بن چکی تھی، اسیری میں تھی، غلامی میں تھی، ایسی قوم کو ایک نئی امید اور ایک نیا حوصلہ دیتا ہے تاکہ وہ پریشان نہ ہو، غم زدہ نہ ہو۔ خداوند ان کے ساتھ ہے اور خداوند آئے گا اور ان کو رہا کرے گا، اور یہ اس قوم کے لیے، چنی ہوئی قوم کے لیے عیسائی نبی کا بہت بڑا پیغام تھا، بہت بڑی خوشخبری تھی۔ اس لیے وہ بیان کرتا ہے کہ بیابان اور ویرانہ خوشی کریں۔ کیا کریں؟ خوشی کریں۔ بیابان اور ویرانہ کیا کریں؟ خوشی کریں۔ ریجوائس، یہ انگریزی زبان میں لفظ استعمال ہوا ہے جو آج شمع روشن کی گئی ہے، جس کا رنگ گلابی ہے، اور آج کا جو دنیا موضوع ہے یہ خوشی ہے۔ اور آج کی پاک انجیل اور آج کی پہلی تلاوت جو ہے یہ اس میں بے پناہ خوشی اور بحالی کا ماحول ہے۔ خاص طور پر عیسائی نبی جو ہے وہ بہت سی تشبیہات استعمال کرتا ہے جو خوشی کو، بحالی کو، رہائی اور آزادی کو ظاہر کرتی ہیں۔ لہذا بیابان اور ویرانہ خوشی کریں، دشت شادمان ہو اور پھولے، وہ کرکم کی طرح کھلے گا اور پھولے گا، اور گیت گاتے ہوئے خوشی کریں۔ کیسے خوشی کریں؟ گیت گاتے ہوئے۔ کیسے خوشی کرنی ہے؟ گیت گاتے ہوئے خوشی کریں۔ اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی تشریحات ہیں جو آج کی پہلی تلاوت میں سننے کو ملتی ہے۔ لکھا ہے، تو وہ خداوند کا جلال اور ہمارے خدا کی حشمت دیکھیں گے۔ خداوند کا جلال اور اس کی حشمت دیکھیں گے۔ اور لکھا ہے کہ ڈھیلے ہاتھوں کو زور دو، کیونکہ بنی اسرائیل قوم مایوسی میں تھے، ہمت ہار رہے تھے غلامی کی صورتحال میں۔ اس لیے خدا کیسے ان کو حوصلہ دیتا ہے۔ آپ کلام سنے وہ بیٹھے ہیں، بچے بہت سمجھ آ رہے بیٹھے ہیں،
آپ سے کلام کی طرف توجہ دیں، کلام کو سنیں. جو باقی آ رہے ہیں دور سے آ رہے ہیں تو وہ اپنی جگہ ڈھونڈیں گے، خدا ہمارے ساتھ ہے. ہم پوری توجہ سے کلام کو سنیں گے. لکھا ہے ڈھیلے ہاتھوں کو زور دو، نازک گھٹنوں کو مضبوط کرو، خوفزدہ دلوں سے کہو زور آور بنو اور مت ڈرو. شاید نبی کیسے ایسی قوم کو ایک نیا حوصلہ، ایک نئی قوت دے رہا ہے جو غلامی میں تھے، جو قید میں تھے. اور لکھا ہے تمہارا خداوند مستقیم ہو کر آتا ہے اور خدا اجر دینے والا ہے، وہ آئے گا اور تمہیں نجات دے گا. اور نجات کیسے ہوگی یہ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں. لکھا ہے تب اندھوں کی آنکھیں بینا کی جائے گی اور بہروں کے کان کھولے جائیں گے. تب لنگڑا آدمی ہرن کی طرح کودے گا اور گونگے کی زبان گیت گائے گی. کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ گونگا گیت بھی گا سکتا ہے؟ وہ تو کوئی لفظ نہیں صحیح طریقے سے نہ ادا کر سکتا. گونگا کیسے بولتے ہیں؟ بول کے بتائیں تھوڑا سا. ابھی آپ ہنس رہے ہیں، میں سیریس سوال کر دوں آپ ہنس رہے ہیں. اوکے جی، گونگا کیسے بولتے ہیں؟ سمجھ آئیے نہیں نا؟ ایسے جب گونگا شخص کو بولتا ہے اس کی سمجھ نہیں آتی کیونکہ الفاظ ادا نہیں کر سکتے، زبان کی گرا بند ہے. اور اشارہ نبی فرماتا ہے کہ گونگے کی زبان گیت گائے گی. وہ دن آئیں گے، وہ دن آئیں گے کہ جب گونگے کی زبان گیت گائے گی اور لنگڑا شخص ہرن کی مانند دوڑے گا. کیا کوئی نارمل جو انسان ہے وہ بھی ہرن کی طرح نہیں بھاگ سکتا؟ ہرن بہت تیز رفتار ہے، بہت تیزی سے بھاگنے والا جانور ہے. اور اشارہ نبی کی معرفت خدا فرماتا ہے کہ لنگڑا شخص جو ہے وہ ہرن کی مانند دوڑے گا اور لنگڑے کی زبان جو ہے وہ گیت گائے گی. یہ بحالی کی علامات ہے کہ خدا کیسے اپنے لوگوں کو زور دے گا، کیسے اپنے لوگوں کو طاقتور بنائے گا، کیسے ان کو مضبوط کرے گا اور کیسے ان کو رہائی سے، اسیری سے نجات دلائے گا، آزادی کی راہوں پر لے جائے گا. اور کیسے وہ شادمان ہوں گے کہ وہ گیت گا کر خوشی منائیں گے. یہ آج کی پہلی تلاوت ہے جو خوشی کا ذکر کرتی ہے اور زندگی کی بحالی کا ذکر کرتی ہے. اور یہ سب کچھ آج کی پاک انجیل میں پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں یوحنا اصطباغی جو خود قید میں تھا کیونکہ سچ بولتا تھا، بدی کی مذمت کرتا تھا، اس لیے اس کو قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا. کہاں ڈال دیا گیا تھا؟ قید خانے میں. یہ بچے بھی جواب دیں کہ یوحنا اصطباغی کہاں پہ تھا؟ قید خانے میں اس کو ڈال دیا گیا. اور وہاں سے وہ جب اس نے شاگرد ملاقات کے لیے گئے تو اس نے اپنے شاگردوں کو یسوع کے پاس بھیجا کہ جا کر دریافت کریں کہ جو آنے والا تھا تو ہی ہے یا کسی اور کا انتظار کریں. اور خدا بھی یسوع مسیح یوحنا اصطباغی کے شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ جا کر اسے بیان کرو، جا کر اس کو بتاؤ کہ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں، بہرے سنتے ہیں، مردے زندہ کیے جاتے ہیں اور مسکینوں کو خوشخبری دی جاتی ہے. یعنی خدا یسوع مسیح جو نجات کے بحالی کے کام کر رہا ہے ان کی بابت یوحنا اصطباغی کے شاگردوں کو بتاتا ہے کہ یہ سارے کام جو ہو رہے ہیں، جو تم دیکھتے ہو، جن کی بابت تم نے لوگوں سے سنا ہے، وہ جا کر یوحنا اصطباغی کو بتاؤ. جس کا مطلب یہ ہے کہ جو سوال یوحنا اصطباغی نے کیا تھا کہ کیا جو آنے والا تھا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کا انتظار کریں، خدا یسوع مسیح کا جواب یہ ہے کہ جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ میں ہی ہوں. وہ مسیحا جس کا انتظار تھا وہ آ چکا ہے اور اس کا نجات کا کام، بحالی کا کام، رہائی کا کام شروع ہو چکا ہے. یہ جواب ہے خدا یسوع مسیح کا یوحنا اصطباغی کے شاگردوں کو کہ وہ جا کر اس کو بتائے تاکہ وہ بھی قوت حاصل کرے، اس کی امید مضبوط ہو اور اس کا ایمان مضبوط ہو کہ نجات دہندہ المسیح آ چکا ہے.
اور اس کا کام جو خدا کی بادشاہت کی تعمیر کا ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ مسیح خدا میں پیارے بھائی بہنوں، ہم جبکہ آمد کے تیسرے اتوار کی لطوریا بنا رہے ہیں، خدا جو کہ ہمارے درمیان ہے اور جو آنے والا ہے، آج کا کلام ہمیں ایک نئی قوت دینا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی مشکلات میں، پریشانیوں میں کبھی بھی مایوس نہ ہوں، اور اس بات پہ ہمیشہ بھروسہ رکھیں کہ جو خدا بحال کرنے والا ہے، قوت دینے والا ہے، شفا دینے والا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے درمیان ہے، اور وہ معجزہ کرنے والا خداوند ہے۔ آج ہمارے درمیان ایسے بچے بھی ہیں جو پہلی پاک شکل کا ساکرامنٹ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، پاک یوکرسٹ کا ساکرامنٹ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پاک یوکرسٹ کیا ہے؟ پاک شکل کیا ہے؟ ذرا بتا دیں تھوڑا سا۔ خدا یسوع مسیح کا بدن اور خون ہے، اور کیا ہے؟ روح کی غذا ہے۔ یہ دو باتیں آپ نے سیکھی، اور کل جب ٹیسٹ کے لیے آئے تھے یہ بچے بہت اچھی تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ دو باتیں پاک یوکرسٹ کے بارے میں انہوں نے واضح طور پر سیکھ لی ہیں۔ ان بچوں کے لیے زوردار تالی۔ میں چاہتا ہوں کہ پاک یوکرسٹ کے بارے میں آج دو باتیں اور سیکھیں اور زیادہ گہرائی میں جائیں۔ صرف وہی نہیں جو پاک شکل کی تیاری کے وقت سیکھا تھا، یہ ساری زندگی کے لیے کافی نہیں ہے۔ جیسے جیسے آپ قد و قامت میں بڑھیں گے، قد میں، عمر میں بڑھیں گے، تو یہ علم، یہ ایمان بڑھنا چاہیے۔ جیسے یسوع مسیح قد و قامت میں، حکمت میں بڑھتا رہا، ضرور ہے کہ آپ بھی جیسے جیسے عمر میں، سالوں میں اور قد میں بڑھیں گے، ضرور ہے کہ آپ ایسے ہی اپنے ایمان میں بھی بڑھتے جائیں۔ یہ علم یہاں تک رک نہ جائے، بلکہ آپ کی علم کی پیاس بڑھتی رہے، اور دن بہ دن آپ کوئی نئی چیز سیکھیں، نئی بات سیکھیں، ایمان کے نئے بیٹوں کو روز روز سمجھنے کی کوشش کریں۔ لہذا دو باتیں شاید تھوڑی زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن شروع میں دو باتیں میں چاہتا ہوں کہ دو باتیں اور آپ سیکھیں، اور یہ ہمیشہ آپ کو یاد رہیں۔ یاد رہیں دو باتیں؟ ویری گڈ، شاطر، یہ بڑے اچھے بچے ہیں، وعدہ کرتے ہیں یاد رکھیں گے دو باتیں جو غور سے سنیں گے ان کو یاد رہیں گے ہمیشہ کے لیے۔ مقدس تامس ایکوائنس پاک یوکرسٹ کو ایسے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاک یوکرسٹ خدا کی محبت کا ساکرامنٹ ہے۔ پاک یوکرسٹ کیا ہے؟ خدا کی محبت کا ساکرامنٹ ہے۔ یہ تو بڑی صحیح بچے ہیں، فوری طور پہ یاد ہوتے ہیں۔ ویری گڈ، ہاں جی، اس طرف سے آواز نہیں آئی۔ پاک یوکرسٹ کیا ہے؟ خدا کی محبت کا ساکرامنٹ ہے۔ زوردار تعلیم بچوں کے لیے۔ پاک یوکرسٹ خدا کی محبت کا ساکرامنٹ ہے۔ دوسری بات، محبت کا یہ ساکرامنٹ ہمیں متحد کرتا ہے، اٹ یونائٹس اس۔ یہ پاک یوکرسٹ ہمیں متحد کرتی ہے۔ پاک یوکرسٹ کیا کرتی ہے؟ ہمیں متحد کرتی ہے، یعنی اکٹھا کرتی ہے، متحد کرتی ہے۔ تو پھر ہمیں لڑنا چاہیے یا متحد رہنا چاہیے؟ ابھی آپ مسکرا رہے ہیں، اوکے، دوبارہ بتا دیں، لڑنا چاہیے کہ متحد رہنا چاہیے؟ اکٹھے رہنا چاہیے، متحد رہنا چاہیے۔ یہ ہماری مسیحی زندگی ہے۔ مسیحی زندگی محبت اور اتحاد کا دوسرا نام ہے۔ مقدس تھامس ایکوائنس جس نے کہا کہ پاک یوکرسٹ خدا کی محبت کا ساکرامنٹ ہے، اور خدا کی یہ محبت پاک یوکرسٹ کے وسیلے سے ہمیں متحد کرتی ہے، اکٹھا کرتی ہے۔ پاک شراکت جو ہم دیکھتے ہیں، اس پاک شراکت کا مطلب ہی اتحاد ہے۔ شراکت یعنی مل جل کر، اکٹھے ہو کر۔ ایک اور بات پاک یوکرسٹ کے حوالے سے جو آپ نے کہی ہے، جو اسی کی وضاحت ہوگی، آپ نے کہا کہ پاک یوکرسٹ یسوع مسیح کا پاک بدن اور خون ہے۔ جب دو شاگرد آموس کی راہ پر جا رہے تھے، مایوس ہو کر کہ یسوع کو مصلوب کر دیا گیا ہے، دفنا دیا گیا ہے، اور شاید اس کے ساتھ اس کی کہانی ختم ہو گئی ہے، وہ یروشلم سے دور جا رہے تھے، باہر جا رہے تھے، اور خدا یسوع مسیح جب جی اٹھا تو ان پر ظاہر ہوا اور ان کے ساتھ باتیں کرتا ہے۔
تو خدا یسوع سے کہتے ہیں کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ کیا تو ہی یروشلم میں ایک اجنبی ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ ان دنوں میں کیا ہوا ہے؟ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، آپ مجھے بتاؤ۔ اور وہ ساری کہانی جو بتاتے ہیں کہ کیسے خدا یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا اور کیسے اس کو دفنایا گیا، کیسے وہ تیسرے روز جاؤ جلال کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ اس کو بتاتے ہیں، لیکن وہ یہ پہچان نہیں پاتے کہ یہ یسوع مسیح ہے۔ اور جب اس گاؤں جہاں پر انہیں جانا تھا پہنچ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ آگے نکلنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اصرار کیا کہ اندھیرا ہو چکا ہے تو تمہارے ساتھ رہے اور کھانا کھا کر جانا ہے۔ اور پھر جب خدا یسوع مسیح ان کے ساتھ کھانا کھانے لگے اور جب روٹی توڑ کر ان کو دی تو اس روٹی توڑنے کے عمل میں انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو یسوع ہے۔ روٹی توڑنے میں انہوں نے پہچان لیا۔ جب آپ چرچ آئیں گے، پاک ماس سے لے آئیں گے، پاک شرکت کے لیے لائن بنا کر آئیں گے تو خدا کا طالب یا خادم کوئی بھی، سسٹر جی بھی ہو سکتے ہیں، بابو جی بھی پاک شرکت تقسیم کرتے ہیں، جب کہتے ہیں مسیح کا بدن، مسیح کا بدن، مسیح کا بدن، اس میں ہم یسوع کو دیکھتے ہیں، یسوع کو پہچانتے ہیں۔ جیسے شاگردوں نے روٹی توڑنے کے عمل میں یسوع مسیح کو پہچان لیا، ایسے ہی اس عظیم محبت کے عظیم ساکرامنٹ میں ہم یسوع کو دیکھتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی ہے، ہماری نجات ہے، اور کیسے خدا کا جلال ہم پر ظاہر ہوا ہے۔ اشعیاء نبی نے کہا کہ وہ خداوند کا جلال اور ہمارے خدا کی حشمت دیکھیں گے۔ یہ اس نے پیشن گوئی کی تھی یسوع مسیح کی آمد کی، کہ وہ ہمارے خدا کا جلال اور اس کی حشمت کو دیکھیں گے۔ اس پاک یوکرس کے ساکرامنٹ میں، اس پاک شراکت میں ہم خدا کی حشمت اور اس کا جلال دیکھتے ہیں۔ مسیح قرآن میں پیارے بھائی بہنوں اور پیارے بچوں، آج جبکہ آپ بڑی تیاری کے ساتھ آئے ہیں، آج کا یہ دن آپ کی زندگی کا ایک یادگار دن ہے۔ کیسا دن ہے؟ یادگار دن ہے، یعنی تاریخی دن ہے۔ آج جس تیاری کے ساتھ آپ آئے ہیں یہ آپ کو عمل ہمیشہ یاد رہے گا۔ آپ سینٹ میری چرچ میں کہاں بیٹھے تھے یہ جگہ آپ کو یاد رہے گی، یہ گرجا گھر آپ کو یاد رہے گا، چاہے آپ امریکہ چلے جائیں، چاہے آپ آسٹریلیا چلے جائیں، جانے اور میں کہیں جا رہی ٹکٹ بک کرائی تھی۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، خدا آپ کو بڑی کامیابی دے، آپ کو بڑی برکت دے۔ یہ اس لیے کہنے نہیں جانا کیونکہ کل ان کو میں نے پوچھا تھا کہ آپ ماں باپ سے دور جائیں گے، میں نے کہا نہیں جائیں گے۔ میں نے ایک کانٹیکسٹ بنا کے سوال کیا تھا کہ ابھی آپ چھوٹے بچے آپ اسکول میں ہیں، کل کو آپ نے یونیورسٹی میں بھی جانا ہے، یونیورسٹی میں جائیں گے پھر اس کے بعد آپ نے کہیں گا کہ ایک جاب بھی کرنی ہے، وہاں پر آپ کو موقع ملے گا جہاں پر دوسرے مذہب کے لوگ بھی ہوں گے، تو آپ نے اپنے مذہب میں قائم رہنا ہے، اپنے ایمان پہ فخر کرنا ہے، اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ متحد رہنا ہے، اپنے ماں باپ کو، اپنے ایمان کو، یسوع کی صلیب کو چھوڑنا نہیں۔ یہ تو کل نصیحت کی تھی، اس لیے یہ بچے بہت اچھے ہیں، انہوں نے یاد رکھا ہے۔ جب میں نے کہا تھا کہ ماں باپ کو چھوڑیں گے تو نہیں رکھا، نہیں اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے جب میں نے پوچھا آسٹریلیا جانے کے نہیں اب نہیں جانا۔ یقیناً آپ کے ماں باپ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، اور آپ کے ماں باپ نے جو ساکرامنٹ حاصل کیا تھا اور جس ساکرامنٹ اس پاک یوکرس نے ان کو قوت دی ہے، ان کو ایمان کی مضبوطی دی ہے، یہی پاک یوکرس آپ کو بھی وہی قوت دے گا، وہی فضل دے گا، وہی برکت دے گا جو آپ کے دادا دادی، نانا نانی، آپ کے ماں باپ کو خدا نے برکت دی اس پاک یوکرس کے وسیلے سے۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہم بڑی وفاداری کے ساتھ اس پاک یوکرس میں شامل ہوں۔ یسوع جو وفادار ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی ہمیشہ اس کے وفادار رہیں۔ خدا ہمیں ایسا کرنے